اہلکم نارا، کہ ایمان والو بچو خود بھی اور اپنے اہلوں اور عیال کو بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے۔ محترم بزرگ دوستو، جہنم کی آگ، جب جہنم کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم معمولی چیز سمجھ کر ایک بات سن کر اپنے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان سب چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبیوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اور نہ قیامت کو دیکھا، اس منظر کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم نے ایمان لایا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس قیامت کے دن پر، اور ہم نے ایمان لایا کہ ہم اس قیامت کے دن پر بھی ہم نے ایمان لایا کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر کھڑا ہونا ہے۔ سب کا یہ ایمان ہے، اور ہم نے دل سے تصدیق بھی کی اس چیز کی۔ جب ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ ہمیں قیامت کا منظر دیکھنا ہے، قیامت آ کر ہی رہے گی، اور اس کے بعد قبروں سے ہمیں اٹھنا ہے پھر دوبارہ سے، جب ہمیں یہ چیز معلوم ہے، جب ہمیں یہ چیز پتا ہے، اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، جب ہمیں پتا ہے اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، وہ جہنم بھی ہے، وہ جنت بھی ہے، پھر ہم کیوں نہیں بچ رہے میرے بزرگ؟ پھر ہم کیوں نہیں اس چیز سے باز آ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم کیوں نہیں اس چیز کو چھوڑنے پر تیار ہو رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہے قیامت بھی آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے، اور ہمیں قیامت کے وقت پھر اٹھنا ہے، اپنے قبروں سے اٹھنا ہے پھر دوبارہ سے، پھر ہمارے جسموں میں دوبارہ سے روح پھونکی جائے گی، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں مرنا ہے، اور کل قبر میں بھی جانا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں وہاں سوال کیے جائیں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا۔ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا اللہ کون ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ کبھی دین اسلام کے اوپر چلنے کی کوئی نہیں کی، یہ اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں میرے بھائیوں، جو کلمہ ہماری زندگی میں آ کر ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، اس کلمے کے ہمیں معنی بھی پوری طرح نہیں آتے۔ کیا کون سا ایمان ہے ہمارے پاس؟ یہ ایمان نہیں ہے۔ آج گناہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، آج ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے مذاق میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان سے چلے جاتے ہیں۔ گالی گلوچ دینا آج تو عام سی بات ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے 4 دوست بیٹھیں گے، 5 دوست بیٹھیں گے، ایسی باتیں کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے، ایمان سے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو لوگوں میں بڑھانے کے لیے، بڑا چڑھا کر دکھانے کے لیے کہیں گے میں نے فلاں شخص کا مذاق اڑایا، اس کو میں نے ایسی باتیں بولی، اپنا عیب وہاں دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں پتا ہے کہ میری اس بات کہنے سے میرا ایمان جا رہا ہے۔
गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं हम मेरे बुजुर्गों। जब गुनाह की सबसे बड़ी गुनाह की नहुसत जब इंसान के ऊपर पड़ती है, जब इंसान के ऊपर गुनाह तारी हो जाता है, गुनाह दिल में घर कर जाता है, तो तब इंसान को गुनाह गुनाह नहीं लगता। वो किसी को गाली देगा, उसको वो गाली गुनाह नहीं लगेगी। किसी की वो माँ बहन की गाली देगा, वो उसको गाली नहीं नजर आएगी, वो उसको गुनाह नजर नहीं आएगा। रिश्वत लेगा, उसको वो गुनाह नजर नहीं आएगा। शराब पिएगा, उसको वो गुनाह नजर नहीं आएगा। जिना करेगा, उसको वो गुनाह नजर नहीं आएगा। रात को सोता पड़ा रहेगा, सुबह फजर चली जाएगी, उसको वो गुनाह नजर नहीं आएगा। दिन को अपने कामों में मशगूल रहेगा, जोहर चली जाएगी, बाजारों में घूमता रहेगा, दुकानों पे बैठा रहेगा, उसको वो गुनाह नजर नहीं आएगा। असर छोड़ देगा, उसको वो गुनाह नजर नहीं आएगा। मगरब में अपने घर में बैठा रहेगा, टांग पे टांग रख कर, लेकिन उसको मगरब चली जाएगी, उसको वो एहसास नहीं होगा मैंने गुनाह कर दिया। इशा छोड़ देगा, फोन के ऊपर लगा रहेगा, क्रिकेट मैच देखता रहेगा, फिल्में देखता रहेगा, फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा, लेकिन उसको ये एहसास नहीं होगा मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ। मेरी इशा चली गई, कल मैं अल्लाह के सामने इस इशा के बारे में क्या हिसाब दूंगा। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी, उसका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कुफर किया, खुल्लम खुल्ला कुफर किया। मेरे भाइयों, हम कितने नमाजी हैं, कितने नमाजी हैं हम। एक वक्त की नमाज पढ़ ली, फिर हमें पता नहीं होता और भी नमाजें हैं। या कभी कभार हफ्ते में एक बार जुमा पढ़ने आ गए, या और कोई एक नमाज पढ़ ली, फिर हम तो अपने आप को वलीउल्लाह कहने लग जाते हैं। उससे काम नहीं चलता है मेरे बुजुर्गों। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स ने उम्र गुजार दी एक जंगल में इबादत करते करते करते, वही खाए, वही पिए, वही बैठे, वही सोए, वही अल्लाह की इबादत करे। और एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मूसा, मेरी पूरी उम्र गुजर गई, इतने साल गुजर गए, मैं यहीं पे अल्लाह की इबादत करता हूँ और यहीं पर खाता हूँ, यहीं पर पीता हूँ, यहीं पर सोता हूँ, हर काम में यहीं पर करता हूँ, अल्लाह की इबादत भी यहीं पर होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो अब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, अब क्या करना चाहते हो? उसने कहा, बस सुना है इस वक्त का नबी आएगा, मूसा नाम होगा, मूसा आएगा। तो जो रखें, मैं इस चीज के इंतजार में हूं कि मूसा आएगा और मुझे एक ठंडा एक पानी का गिलास पिलाएगा। मूसा आएगा और मुझे एक गिलास पानी का पिलाएगा, वो भी ठंडा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी। मैं ही मूसा हूं और मैं ही तुझे ठंडा पानी ला कर देता हूं, तू यहीं पर बैठ, मैं तेरे लिए ठंडा पानी लेने जाता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपनी इबादत पे कभी इतराना नहीं। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात में है, वो तकब्बुर को पसंद नहीं करता। अब यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम ठंडा पानी लाने गए हैं, वहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परिंदे दरिंदे भेजे, उसको चीर फाड़ कर खाकर खत्म कर दिया। इतनी साल इबादत गुजर गई, अल्लाह की इबादत करते करते मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वहां हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ देखा। या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह ये क्या माजरा है? अल्लाह पूरी उम्र तेरी ही इबादत करता रहा, अल्लाह पूरी उम्र तेरी ही इबादत करता रहा, आज तूने, ये तो तेरा अपना खास बंदा था और तूने इसके साथ ये क्या कर दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा तुम्हें पता है कई सदियों से, कई सालों से मैं इसे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, कई सदियों से मैं इसे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, हर काम हर ख्वाहिश मैंने इसकी पूरी कर दी है। क्या ये आज ये ठंडा पानी में से नहीं पिला सकता था? क्या ये मुझसे मांगता मैं इसे नहीं पिला सकता था? इसने तेरे सामने क्यों हाथ फैलाए? क्या मैं इसको खाना पीना नहीं देता था? ये मुझे ठंडा पानी आज मांगता और मैं इसे नहीं दे सकता था? मेरे भाइयों, तकब्बुर उस अल्लाह की जात को पसंद नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था
کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ پاک فرماتے ہیں اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے گھروں میں دینی ماحول ختم ہے، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہماری بستیوں میں دین نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں دین نہیں ہے، پھر کیسے ہم پر ایسے حالات نہ آئیں؟ کیسے حالات نہ آئیں؟ ہمارے اوپر وقت گزرتا جاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی۔ آج دیکھتے ہو آپ لوگ حالات میں، وقت نکلتا جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، وقت نکلتا جاتا ہے، موسم چلے جاتے ہیں، برف باری نہیں ہوتی، وقت نکل جاتا ہے، موسم ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ بارشیں دیتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ کیوں ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے؟ کیوں ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے؟ وہ ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی بدولت اس سے منہ موڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم پر حالات ہی وہی آ جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ آزمائشیں تو نیک لوگوں پر آتی ہیں۔ ہم پر کیسی آزمائشیں آئیں گی جو دن رات گناہوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو اللہ نہ مانا، نبی کو نبی نہ مانا، صحابہ کو صحابہ نہ مانا، اللہ کے کلام کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا کو پکڑ لیا۔ کیا اللہ رب العزت ہمیں وہاں سے نوازے گا؟ پھر تو وہ حالات ہم پر ڈالے گا ہی۔ ہماری بچیاں بازاروں میں پھر ایسے پھریں کہ ان کے بدن کا انگ انگ نظر آئے۔ بھائی کو ہمت نہ ہو اپنی بہن کو بے حیائی سے روکے، باپ کو ہمت نہ ہو اپنی بیٹی کو بے حیائی سے روکے، شوہر کو ہمت نہیں ہے اپنی بیوی کو بے حیائی سے روکے۔ کیا اللہ ہم پر یہ حالات نہیں لائے گا؟ کیا اللہ ہمیں یہ حالات نہیں دکھائے گا؟ ہم کام کریں یزیدیت والے اور موت مانگے حسینیت، ہو ہی نہیں سکتا کام ہمارے یزیدیت کے، موت ہم مانگے حسین والی، کیسے ہوگا؟ ہم نے اپنے آپ کو گرا کر رکھ دیا ہے اللہ کی نظروں میں۔ جب انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے پھر اس کا بیڑا پار نہیں ہوتا ہے۔ بزرگوں، ہم سوچتے ہیں ہماری بچیاں ہمارے سامنے، ہماری بچیاں جوان ہوگی ہمارے سامنے اچھلتی کودتی پھر رہی ہیں، ہم سوچتے ہیں نہیں ہماری بچیاں بہت جوان ہو گئی ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اور اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، انہی بچیوں کی وجہ سے، انہی بہنوں کی وجہ سے، انہی ماؤں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا جواب دیں گے اس رب ذوالجلال کو؟ کل قیامت کا دن لگا ہوا ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تمام مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ اس وقت اگر ہم بھی مجرموں میں شمار ہوگے کیا حال ہوگا ہمارا؟ کیا حال ہوگا جب اس وقت اللہ پاک فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دو، ایک سائیڈ پہ رکھ دو۔ وہاں کیا منہ دکھائیں گے اس اللہ کو؟ اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس کو تو اپنی قوم پر ناز تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس حبیب کے اس دامن کو پکڑ کے رکھو۔ پچھلے دنوں میں ایک خبر آئی، حضرت مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک شخص کا میسج آیا اور میسج میں اس نے لکھا کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ ان کشمیر کے نوجوانوں نے چیر دیا ہے، میرا سینہ زخمی ہوا ہے، مجھے تو ناز تھا اپنی ان نوجوانوں پر، لیکن انہوں نے ہی میرا سینہ چھلی کر دیا، میرا سینہ زخمی کر دیا۔ میرے بھائیوں، مہربانی آپ لوگوں کی یہ ہوگی کہ اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دامن کو پکڑو۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، چند دن کی دنیا بچی ہے، اب کچھ نہیں بچنے والا، بعد میں صرف اسی کی بادشاہیت رہنے والی ہے۔ اس اللہ سے منہ مت موڑو، اپنے اوپر اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، ہم ہیں کیا؟
ارے ہمیں تو اتنی بڑی فضیلت ملی ہے، ہمیں تو اتنی بڑی فضیلت ملی ہے اس امت کو کہ جب تک یہ امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی بھی امت جنت میں نہیں جانے والی۔ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے لیکن ہم نے اس جنت کو چھوڑ دیا، بلا ڈالا، اس اللہ کو ہی بلا ڈالا، اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو بھی بلا ڈالا۔ کیا تمہیں نہیں دکھتا وہ محمد روتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں دکھتا وہ رات کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتا ہے، اللہم یا ربی امتی؟ کیا تمہیں نہیں نظر آتا وہ محمد رات کو اٹھ اٹھ کے اپنے حسین کے لیے بھی دعا نہیں کرتا؟ کیا تمہیں نہیں نظر آتا وہ محمد اٹھ کے اپنی فاطمہ کے لیے بھی دعا نہیں کرتا؟ کیا تمہیں نہیں نظر آتا وہ محمد اٹھ کے اپنے پیارے صحابہ کے لیے بھی دعا نہیں کرتا؟ میرے اور آپ کے لیے دعا کی۔ میرے بھائیوں، اب ہماری کیا حالت ہے؟ اس کا دین مٹ رہا ہے، اس کے دین پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور ہمیں ٹس کی مس نہیں ہوتی۔ کل وہ ہم سے پوچھے گا، کل وہ پوچھے گا ہم سے، میرے بزرگوں کیا جواب دیں گے اس وقت جب وہ پوچھے گا کہ میرے نوجوانہ تجھے یہ جوانی اسی لیے ملی تھی کہ تو میرے دین کی حفاظت کرے، اور تو یہ جوانی شرابوں میں گزار کے آ گیا، تو یہ جوانی پوری عمر بے حیائی میں گزار کے آ گیا۔ تجھے یہ نہیں پتا تھا میرے سامنے بھی تجھے آنا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اس حبیب کے دامن کو پکڑ لو، اس اللہ کی اس دین کو پکڑ لو، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ نوجوان ناراض نہیں ہونا میرے بھائیو، میری اس بات سے ناراض نہیں ہونا، لیکن اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی قوم کے نوجوانوں پر نظر رہتی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میرے نوجوان ہی انقلاب لائیں گے۔ جب نوجوان ہی بھٹک جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پارکوں میں جا کے گھومنا، بے حیائی کرنا، شراب کے نام پر بیئر چڑھانا، کیا وہ شراب نہیں ہے؟ اپنی زندگیوں سے اس چیز کو نکال دو، جو گناہ ہو گئے، اللہ سے توبہ کر لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملتا رہتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ آج سب عہد کریں کہ ہمیں انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک اس دین کے لیے لگائیں گے، سب لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا